بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا ذکر کریں گے۔ یوں تو اللہ نے آپ کو بہت سے معجزات سے نوازا تھا، مگر ہم اس ویڈیو میں چند آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات بیان کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی رکانہ بن غبن ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہمارے معبودوں کو باطل کہتا ہے۔ حضرت نے فرمایا، ہاں بے شک۔ اب وہ کہنے لگا کہ ہم دونوں یہی مقابلہ کر لیتے ہیں، تو اپنے خدا کو پکار اور میں اپنے معبودوں کو پکارتا ہوں۔ اگر تو مجھ سے جیتا تو میں تجھ پر اور تیرے خدا پر ایمان لاؤں گا، اور میں جیتا تو سب میرے معبود سچے ہیں۔ یہ بات کہہ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر ایسا زور دیا کہ اگر کوئی پہاڑ ہوتا تو اس کو بھی اپنی جگہ سے وہ اکھاڑ دیتا، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک موئے مبارک کو جنبش نہ دے سکا۔ پھر اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زور نبوت سے اس کو اٹھا کر ایسا پٹکا کہ جیسے دھوبی کپڑا پاٹ پر مارتا ہے۔ تب وہ اعرابی کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق ہیں، اور ان پر جو نازل ہوا ہے وہ سب سچ ہے، اور ہمارے معبود سب جھوٹے ہیں۔ بالآخر وہ ایمان لے آیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو چند کھجوریں عطا کی تھی، اور میں نے ایک ہانڈی میں تقریباً 20 برس تک ان کو رکھا، اور میں بھی ان میں سے کھاتا تھا، اور دیگر لوگوں کو بھی خدا کی راہ میں دیتا تھا، لیکن وہ کم نہیں ہوتی تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے دن سے وہ برکت جاتی رہی۔ ایک مرتبہ کچھ انصار آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے اونٹ اپنی پیٹھ پر بوجھ نہیں ڈالنے دیتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اونٹوں کے پاس جا کر کچھ پڑھا، تو پھر ان اونٹوں نے کبھی بھی سرکشی نہیں کی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، سب حیوان آپ کو سجدہ کرتے ہیں، کیا ہم بھی آپ کو سجدہ کیا کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر سجدہ کرنا آدمیوں کو روا ہوتا تو میں حکم دیتا کہ عورتیں اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں۔ ایک مرتبہ ایک اونٹ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر اپنے مالک کا شکوہ کیا کہ وہ مجھ سے بہت محنت لیتا ہے اور مجھ کو پیٹ بھر کر کھانا کھانے کو نہیں دیتا، اور آپ
رحمت للعالمین ہیں، لہذا آپ مجھ کو اس سے خرید لیجئے یا میری طرف سے اس سے سفارش کیجئے۔ یہ سن کر اللہ کے رسول نے اونٹ کے مالک سے کہا کہ تو اونٹ کو بقیمت واجبی بیچ دے، ورنہ تو اس کو پیٹ بھر کر کھانا دے تاکہ اس کو تجھ سے کوئی گلہ شکوہ نہ رہے۔ آیت ہے کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا میرے بیٹے کو آپ زندہ کر دیں تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کے ساتھ اس کے بیٹے کی قبر پر گئے تو وہاں جا کر آپ نے اس لڑکے کو آواز دی کہ اے لڑکے، کیا تیری خواہش ہے پھر دنیا میں آنے کی؟ اس لڑکے نے قبر سے جواب دیا کہ میں نے آخرت کو دنیا سے بہتر پایا اور مجھے دنیا میں آنے کی کچھ خواہش نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لڑکے سے فرمایا کہ تیرے ماں باپ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، اگر تیری خواہش دنیا میں آنے کی ہو تو اپنے ماں باپ کے ساتھ آ کر رہ۔ اس لڑکے نے جواب دیا کہ ماں باپ سے زیادہ مہربان تو میں نے خدا کو پایا۔ ایک دن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی۔ اس دعوت کے لیے حضرت جابر نے ایک بکری ذبح کی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے بکری کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا تو کھیل سمجھ کر اپنے چھوٹے بھائی کو ذبح کر دیا۔ اب اس کی ماں یہ حال دیکھ کر اس کے پیچھے دوڑی۔ وہ لڑکا مارے ڈر کے بھاگ کر چھت پر چڑھ گیا۔ جب اس لڑکے نے اپنی ماں کو اپنی طرف آتے دیکھا تو بہت زیادہ ڈرا اور چھت سے کود کر وہ بھی مر گیا۔ اس عرصہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر تشریف لے آئے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت جابر سے پوچھا کہ تمہارے لڑکے کہاں ہیں؟ اس وقت حضرت جابر نے سوچا اگر میں اپنے لڑکوں کی موت کا ذکر کروں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا نہیں کھائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ حضرت جابر سے فرمایا ان دونوں کو تلاش کر کے لاؤ، ہم سب مل کر کھانا کھائیں گے۔ اب ناچار ہو کر لڑکوں کی ماں نے ان کے مرنے کا احوال اللہ کے رسول کے سامنے بیان کر دیا۔ یہ سننا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے قرار ہو کر ان دو لڑکوں کی لاشوں پر جا کر کھڑے ہو گئے اور پھر دعا کی۔ چنانچہ فوراً دونوں لڑکے زندہ ہو کر اللہ کے رسول کے ساتھ کھانا کھانے لگے۔ اللہ کے رسول نے ان لوگوں سے کہا تم لوگ صرف بکری کا گوشت کھاؤ، اس کی ہڈیاں نہ توڑنا۔ آنے کے بعد اللہ کے رسول نے تمام ہڈیاں جمع کی اور اپنا دست مبارک ان پر رکھ کر کچھ کلام پڑھا اور ان پر دم کر دیا۔ اللہ کے حکم سے فوراً وہ بکری بھی زندہ ہو گئی۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول جس کے لیے دعا فرماتے تھے اس کی 3 پشتوں تک اس دعا کا اثر باقی رہتا تھا۔ لاکھوں کروڑوں
درود و سلام آپ کی ذات پاک پر۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیکی کی توفیق دے اور اپنے پیارے نبی کی سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔